السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء امام الحرمین آپ کے اور میرے پیر و مرشد جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ برادران اسلام،
آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے اللہ کی رحمت لامحدود۔ یعنی اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے اور ہمارے گناہ چھوٹے ہیں۔ برادران اسلام، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رحمت کا مطلب کیا ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے جو عربی لغت کے اعتبار سے رحمہ یرحم، جس کا معنی یہ ہے مہربانی کرنا، ترس کھانا اور اپنے بندے پر شفقت کرنا۔ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خیر و برکات عطا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں رحمت جو ہے یہ ایک سبب ہے۔ کیا ہے؟ ایک سبب ہے جو مخلوق کو خالق سے جوڑ دیتی ہے۔ یہ اسی کی رحمت ہے جس نے اپنی مخلوق کو سمجھانے کے لیے انبیاء کے تسلسل کو قائم رکھا۔ یہ اسی کی رحمت ہے جس نے بطور دستور کتابوں کو نازل کیا۔ یہ اسی کی رحمت ہے کہ بندے مان کر اگر اس کی تلاش میں نکل پڑے تو اس کا حق ہے کہ اپنے بندے کو قیامت والے دن رسوا نہ کرے، جنت میں داخل کر دے۔ پورے قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں۔ پورے قرآن پاک میں رحمت کے 7 معنی بیان ہوئے ہیں۔ کتنے معنی؟ 7۔ اور نوجوانوں، تمہارا یہ گواہی دینا بھی اس کی رحمت ہے۔ پہلا معنی کیا ہے؟ اللہ سے اللہ کی محبت کو پا لینا، اس کی محبت حاصل کر لینا۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ رزق انسانی ہے۔ تیسرا معنی کیا ہے؟ بارش اور بارش کے قطرات ہیں، یہ بھی اس کی کیا ہے؟
رحمت ہے۔ چوتھا معنی کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور اس جہاد میں اللہ کی مدد طلب کرنا۔ کتنے معنی ہو گئے؟ 4۔ پانچواں معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کی دی ہوئی تکلیفوں پر، بھیجی ہوئی تکلیفوں پر، مصیبتوں پر اللہ رب العزت سے عافیت حاصل کرنا، یعنی رحمت طلب کرنا۔ چھٹا معنی کیا ہے؟ یہ پورے قرآن میں 7 معنی بیان ہوئے ہیں۔ چھٹا معنی یہ ہے کہ جب امت محمدیہ میں اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، پھر اس میں اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ تو ہمیں جہنم سے نجات عطا کر دے۔ یہ کتنواں معنی ہے؟ چھٹا۔ 7واں معنی یہ ہے، یہ پھر اس کا حق ہے کہ وہ اپنے بندے کو امن اور سلامتی والی جنت، جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ یہ ہیں 7 معنی۔ نوجوانوں، رحمت طلب کرنا خالی رحمت انسانوں پہ نہیں، جنات پر بھی ہے، بحر و بر میں بھی ہے، سمندر کے اندر بھی رحمت ہے، زمین پر بھی رحمت ہے، آسمان پہ اڑنے والے بھی اسی رحمت کی لپیٹ میں ہیں، آسمان کے اوپر 7 آسمان میں فرشتے بھی، وہ بھی اسی کی رحمت ہے۔ لیکن امت محمدیہ کو اگر رحمت مل سکتی ہے تو وہ ایک ہی فارمولہ ہے، وہ فارمولہ جو پچھلے جمعے بیان ہوا، اتباع رسول ہے، اور اتباع رسول میں رہتے ہوئے تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ جس بندے کو اللہ کا ڈر نصیب ہو گیا وہ امت محمدیہ میں سب سے بڑا رحمت پانے والا ہے۔ آئے میں ذرا فہرست پیش کروں۔ رحمت طلب کرنا انبیاء کا شیوا ہے۔ کس کا شیوا ہے؟ انبیاء کا۔ مشکات کے اندر 5756 نمبر پر حدیث ہے، تقریباً کم و بیش 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے، سب نے کس سے رحمت طلب کی؟ اللہ سے۔ اور نوجوانوں، اس وقت رحمت کے دریا نہیں سمندر چل رہے ہیں۔ آؤ سب سے پہلے ابن آدم کی بات کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کہا اس درخت کے پاس نہیں جانا، واقعہ لمبا ہے، میں ایک مختصر بیان کرتا ہوں۔ کہا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، چلے گئے، کوتاہی ہو گئی،
زمین پر بھیج دیے گئے۔ قصص الانبیاء کتاب 660 صفحے میں ہے، لکھا ہے اماں حوا علیہ السلام کو جدے میں اتارا اور آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا۔ دوسری جگہ پہ اسی کتاب میں لکھا ہے اماں حوا اور آدم علیہ السلام کو صفا مروہ کی ادھر اور ادھر پہاڑی پہ اتارا۔ اللہ عالم بمرادہ، اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ نے وہ کلمات سکھا دیے جس سے اس کی رحمت حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر 40 سال یا 40 دن اللہ نے دعا کو قبول کیا کہ نہ کیا؟ اماں حوا اس سائیڈ پر اور آدم علیہ السلام اس سائیڈ پر۔ اللہ پاک ہمیں مکہ مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ کون سی رحمت طلب کی؟ اگر رحمت طلب نہ کرتے تو معافی مل سکتی نہیں، اس کی رحمت لامحدود ہے۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ سورۃ اعراف 7 نمبر سورت اور آیت نمبر 23 میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اور تم ایرے گیرے کی بات کرتے ہو، میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ کہا ہے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تم نے رحمت ہم پر نہ کی، ہماری بخشش نہ کی، تو ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا شروع کر دی، اللہ نے اس پہاڑ کو ہی جبل رحمت بنا دیا۔ پہلے انبیاء، آؤ دوسرے انبیاء کی فہرست پیش کرتا ہوں۔ رحمت طلب کرنا کن کا شیوا ہے؟ انبیاء کا۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام سے قطائی ہوئی، جب قطائی ہو گئی اللہ کی اجازت کے بغیر ادھر سے نکل پڑے بستی سے، کشتی میں بیٹھ گئے۔ مالک نے مچھلی کو حکم کیا میرے بندے کو اپنے پیٹ میں لے لے۔ مچھلی نے کہا اللہ مجھے بھوک لگے گی۔ کہا تیرا کام میرے بندے کو اپنے پیٹ میں لینا ہے، بھوک ختم کرنا تیرے رب کا کام ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب مچھلی تہوں میں لے کر چلے گی، سمندر کے تہوں میں۔ تو قصص الانبیاء کتاب میں 47 نمبر صفحے پہ لکھا ہے، تفسیر قرطبی میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو وہ کلمات سنائے جو مچھلی کے پیٹ میں جو سمندر کی مخلوق کثرت سے پڑ رہی تھی۔ اور ہم کا بھی یہ حق ہے کہ سمندر میں مچھلیاں پڑے،
پتھر پڑے، کینکر پڑے، ساری مخلوق سمندر کی پڑے، کیا پڑھ رہی تھی؟ ساری مخلوق سمندر کی کیا رحمت طلب کر رہی تھی؟ سورۃ انبیاء 21 نمبر سورت اور آیت نمبر 187 میں موجود ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بتاؤ یونس علیہ السلام نے کس اللہ کو پکارا؟ آسمان والے کو۔ کسی کا وسیلہ دیا؟ نہیں۔ حوصلے سے محبت سے سنیں، کیونکہ عنوان ہے اللہ کی رحمت لامحدود ہے۔ اب جب پڑھنا شروع کر دیا تو یہ کلمات اللہ کے عرش کے دائیں بائیں آواز گونجنی شروع ہو گئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے، فرشتوں نے پوچھا ہے اے اللہ یہ کون پڑھ رہا ہے؟ کہا یہ میرا بندہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پڑ رہا ہے۔ فرشتوں نے ہاتھ اٹھا لیے، فرشتوں نے دعا شروع کر دی، اللہم اغفر لہ، کہو آمین، اللہم ارحمہ۔ اللہ نے لکھا ہے کہ 40 دن، 7 دن، 3 دن، 1 دن، اللہ اعلم بمرادہ، کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ نے معاف کر کر مچھلی کو آرڈر دے دیا کہ میرے بندے کو صحیح سلامت باہر پھینک دے۔ یہ کس کی رحمت ہے؟ ذرا محبت سے بتائیں، اللہ کی رحمت کیا ہے؟ بڑی ہے۔ کیا ہے؟ بڑی ہے۔ آؤ تیسرے انبیاء۔ 2 انسان آپس میں لڑ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ مظلوم جو ہے، ظالم مظلوم پہ ظلم کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا، نہ منع ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارادتاً نہیں، چھڑانے کی نیت سے، نبی زمین پر لڑنے کے لیے نہیں آئے، نبی زمین پر قتل کرنے کے لیے نہیں آئے، نبی تو اللہ کی رحمت کا پیغام پہنچانے آئے ہیں۔ چھڑایا، ایک مکہ لگ گیا اس ظالم کو، وہ اسی جگہ ہی ڈیر ہو گیا، ایکسپائر ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی فکر پڑ گئی، رات دن اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ سورۃ انبیاء بلکہ سورۃ القصص 28 نمبر سورت اور آیت نمبر 16 میں ہے، دیکھو اللہ نے موسیٰ پر کس طرح رحمت کی، کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے، یہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کا قرآن میں 131 آیات میں 136 دفعہ رب العالمین نے نام لیا ہے، پھر بھی موسیٰ رحمت طلب کرتے ہیں۔
کیا کہتے ہیں؟ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، فغفر له إنه هو الغفور الرحیم۔ کہا اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ ہم لوگ وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، وہ کہتا ہے میرے پاس ڈائریکٹ آ۔ انبیاء بھی کس کو ڈائریکٹ مانگن مانا ہے؟ اللہ کو۔ کس سے ڈائریکٹ مانگا ہے؟ اللہ نے کہا، جب کہا موسیٰ نے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے موسیٰ کے یہ الفاظ بھی قرآن بنا دیے۔ کہا فغفر لہ، ہم نے موسیٰ کو بخش دیا، رحمت میں پلٹ دیا۔ کتنے انبیاء ہو گئے؟ 4۔ آؤ 5ویں انبیاء کا تذکرہ کرتا ہوں، تیرے دل میں اتر جائے کہ رب کی رحمت کیا ہے؟ لامحدود ہے۔ تو آ تو صحیح، اپنے رخسار پر ایک آنسو بہا تو صحیح۔ اور تو آنسو نہیں بہا سکتا، تو خالی چہرہ ہی رونے والا بنا لے۔ وہ کہتا جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ آؤ ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری میں رہے۔ کتنے سال؟ 18 سال۔ اللہ نے 7 بیٹے 7 بیٹیاں دی تھی، وہ بھی اللہ نے واپس لے لی۔ اولاد کی دولت بھی لے لی، مال کی دولت بھی لے لی۔ ایک دن 2 نوجوان آئے، کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، زمین سے چپکا پڑا ہوا ہے، ہڈیاں نظر آتی ہیں، جسم چھنی ہو گیا ہے تکلیف میں، بیماری میں، اور کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اب میری بات نہیں رہی، میں نے تو جانتا ہے میں نے اپنی تکلیف پر صبر کیا، اب تیری ربوبیت کا مسئلہ آ گیا ہے۔ آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا۔ 18 سال بیماری میں بیت گئے، 3 بیویاں چھوڑ کر چلے گئی، ایک بیوی صابر شاکر رہی، میاں کا ساتھ دیتی رہی، اسر یسر میں چلتی رہی۔ آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، اللہ نے اس چہرے کو بھی قرآن بنا دیا ہے۔ سورت انبیاء 21 نمبر سورت اور آیت نمبر 83 میں ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اے اللہ تیرے بندے کو بیماری لائق ہوئی ہے، رحمت کرنا بھی تیرا ہی کام ہے، اور تو سب سے بہترین رحمت کرنے والا ہے۔ اللہ نے ایسی رحمت کی،
نبی کو یقین تھا کہ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ لامحدود. کیا ہے؟ لامحدود. اللہ نے اسی وقت کہا اے ایوب اپنی ایڑی کو زمین پہ مار، چشمہ جاری ہو گیا. کہا نہا لو، اور ساتھ ہی آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی. آپ نے اکٹھی کرنی شروع کر دی. کہا ایوب کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ میں تیری رحمت سے تو نہیں نا امید ہو سکتا. اللہ نے بیوی کی جوانی واپس لٹا دی. قصص الانبیاء کتاب میں لکھا ہے نوجوانوں بڑی محبت سے بڑی محنت سے یہ موتی اکٹھے کیے جاتے ہیں. یہ بھی اس طالب علم پر اللہ کی رحمت ہے. کہا اللہ نے کتنے پہلے بیٹے بیٹیاں لیں؟ 14. کتنے لیں؟ 14. اللہ نے ایسی رحمت کی مال بھی وافر دے دیا اور ایک ہی بیوی سے 26 بیٹے عطا کر دیے. یہ ہے میری رب کی رحمت. آؤ جب میرے اور تمہارے نبی کی باری آئی تو اللہ نے رحمت کے انداز ہی بدل دیے. رحمت کے انداز ہی بدل دیے. انبیاء نے، سب انبیاء نے رحمت طلب کی. جب میرے آقا کی باری آئی اللہ نے رحمت کے رخ ہی بدل دیے. اللہ نے بھیجنے والے رب العالمین، بھیجنے والے کون ہیں؟ رب العالمین. جس کے ہاتھ بھیجا، یہ نقطہ نوٹ کرے نوجوانوں، جس کے ہاتھ بھیجا وہ جبرائیل امین، اور جس کے سینے پہ اتارا سورت انبیاء 21 نمبر سورت آیت نمبر 107 میں موجود ہے. یہ کتنا بڑا پیکج ہے، یہ کتنا بڑا اس امت کو تحفہ ہے، یہ کتنا بڑا گفٹ ہے، یہ کتنی بڑی دولت ہے. کائنات میں اس سے بڑھ کر نہ مانے کوئی جنا ہے نہ کوئی جن سکتی ہے. اللہ نے اس امت کو دیا ہے. بھیجنے والے رب العالمین جس کو دیا ہاتھ وہ جبرائیل امین جو اس امت کو دیا. سورت انبیاء 21 نمبر سورت آیت نمبر 107 میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. نوجوانوں میں خوش ہونا چاہیے. انبیاء رحمت طلب کرتے ہیں اور ہمارے نبی کو رحمت للعالمین بنا دیا ہے. 360 جوڑوں کو رحمت للعالمین بنا دیا ہے. صحیح البخاری میں اللہ نے رحمت طلب کرنے کا میرے نبی کو طریقہ بھی سکھا دیا. انبیاء رحمت طلب کرتے ہیں، ہمارے نبی کو اللہ طریقے سکھاتے ہیں. سورت نصر 110 نمبر سورت میں ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ
إنه كان توابا. کہا میرے اپنے رب سے تو دیکھے گا، تیری آنکھیں دیکھیں گی کہ اے میرے پیارے نبی تیری آنکھیں دیکھیں گی، فوج در فوج دین میں داخل ہو جائیں گے. اللہ ایسے ایسے لال پیدا کر دے گا کہ تیری آنکھیں دیکھیں گی. ابو بکر داخل ہوئے، صدیق بن گئے، عمر داخل ہوئے، عمر فاروق بن گئے، عثمان داخل ہوئے، ذوالنورین بن گئے، علی داخل ہوئے، حیدر قرار بن گئے، بلال حبشی جیسے داخل ہوئے، مؤذن رسول بن گئے، معاویہ جیسے داخل ہوئے، کاتب رسول بن گئے، امام بخاری جیسے محمد بن اسماعیل داخل ہوئے، بخاری بن گئے، امام مسلم داخل ہوئے، امام مسلم بن گئے. اور ہمارے شہیدین کی بات کرتا ہوں، علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ داخل ہوئے تو شہادت کے منصب پر آ گئے. حضرات ایک دن آقا تشریف فرما تھے، صحیح البخاری میں 6307 نمبر پر حدیث ہے. اللہ کے رسول نے اپنا عمل پیش کیا صحابہ کی جماعت کے سامنے. بتاؤ یہ کون کون عمل کرے گا؟ کون کون چاہتا ہے اللہ کی رحمت مل جائے؟ اللہ یہ سارے چاہتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ تیری رحمت کیا ہے؟ لامحدود. تیری رحمت کیا ہے؟ لامحدود. اے اللہ ان کو عطا بھی کر دے، معاف بھی کر دے. کہا اے میرے صحابہ میں ایک عمل کرتا ہوں. کون سا عمل؟ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اکثر فی اليوم 70 مرتا. کہا میں 70 مرتبہ. ہمارے نبی اوے تمہیں جھوٹے پیر کی بات نہیں سنا رہا جو رات کو کچھ اور رنگ بدل لے، دن کو کچھ اور رنگ بدل لے، گرگٹ کی طرح. میں تمہیں وہ سنا رہا ہوں جس کے سینے پر 30 پارے اترے ہیں. کہا میں دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ کے آگے استغفار کرتا ہوں. 70 مرتبہ اللہ سے رحمت طلب کرتا ہوں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو مغفور قرار دیا ہے. کیا دیا ہے؟ جس کے کوئی گناہ ہی نہیں، گناہ سے مبرہ ہے، پھر بھی وہ ہمارے نبی اللہ سے کیا طلب کر رہے ہیں؟ رحمت طلب کر رہے ہیں. ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کا شیوہ ہے کہ وہ کس سے رحمت طلب کرتے ہیں؟ اللہ سے. آؤ اسی طرح حقوق اللہ میں 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ پہلی یہ کہ اس گناہ کو چھوڑ دے، دوسری یہ اپنے کیے ہوئے گناہ پہ شرمندہ ہو جائے، تیسری یہ کہ ارادہ کر لے کہ اے اللہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا. حقوق العباد میں 4 قسمیں ہیں. صاحب حق کا حق ادا کرے، اگر کسی سے ناجائز طریقے سے چیز لی ہے اسے واپس کرے، اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے جا کے معافی مانگے،
اگر کسی انسان پر نیک پر تہمت لگائی ہے تو اپنے جسم پر جا کے حد لگائے۔ اللہ نے اس امت کو رحمت طلب کرنے کا طریقہ قرآن میں سکھا دیا ہے۔ سورت نور 24 نمبر سورت اور آیت نمبر 31 میں ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کہا اے مومنوں، تم سب نے کس کی طرف توبہ کرنی ہے؟ رحمت کس سے طلب کرنی ہے؟ کہا جب رحمت طلب کرو گے زمین کے اندر بھی فلاح پا جاؤ گے، زمین کے اوپر بھی فلاح پا جاؤ گے، اور روز قیامت بھی رب کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ آؤ اے اللہ، اگر اللہ نے اس امت کو توبہ کرنے کا، رحمت طلب کرنے کا صحیح طریقہ بھی سکھا دیا۔ سورۃ تحریم 66 نمبر سورت اور آیت نمبر 8 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ کہا خالصتاً توبہ کرو۔ کیا کرو؟ نصوحا کا معنی خالصتاً توبہ کرو۔ جب خالصتاً توبہ کرو گے، اے اللہ تو ہماری امت کو یہ تو بتا دے، اگر ہم خالصتاً توبہ کریں گے، تیری رحمت طلب کریں گے، تو ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ نے یہ بھی قرآن میں نازل کر دیا ہے۔ سورت مریم 19 نمبر سورت آیت نمبر 60 میں ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ کہا اگر ایمان لانے کے بعد صالح عمل کرتے ہیں، جاؤ میرے نبی چاروں چیف کمانڈر کو بتا دو، صحابہ کی جماعت کو بتا دو کہ اگر صالح عمل کریں گے اللہ ان کو ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر لکھنے والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے کہ اس کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر 2759 نمبر پر حدیث ہے، رمضان کا مہینہ ہو، غیر رمضان ہو، اللہ کی رحمت لامحدود ہے، ضروری نہیں۔ ہاں رمضان میں اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار۔ اللہ رات کو ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کو برائی کرنے والا مجھ سے معافی مانگ لے، مجھ سے رحمت طلب کر لے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ۔ اللہ دن کو ہاتھ پھیلاتے ہیں، دیکھو ہماری امت کے لیے کس قدر پیارے پیکیج ہیں۔ وہ نہیں چاہتا، اوے سپر پاور کون ہے؟
داتا کون ہے؟ دستگیر کون ہے؟ غریب نواز کون ہے؟ علا کل شیء قدیر کون ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ بگڑی بگاڑنے والا کون ہے؟ مصیبتوں سے نکالنے والا کون ہے؟ حضرات پھر میں کیوں نہ کہوں وَوَلَّذَتِي رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی وچ سجدے عاجز ہونے دی او دا رو رو عرش ہلا دے تو کہو لا الہ میری رحمت دا دریا وگدا دریا بھی بے بہا وگدا میرے بوئے تے آ کے بہ جاؤ میری رحمت لٹا کے لے جاؤ میں عطا نہ کراں رحمان نہیں تو میرے کو نہ منگے انسان نہیں۔ حضرات موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیں، اللہ کی رحمت کتنی لامحدود ہے، کس قدر بڑی ہے۔ کہا اللہ، یہ تاریخ عرب کتاب ہے، اس کے اندر واقعہ نقل ہے، کہا اللہ مجھے میری امت میں سے سب سے بدترین شخص دکھا دے۔ کیا دکھا دے؟ بدترین۔ نوجوانوں توجہ سے، کہا اللہ مجھے بدترین شخص دکھا دے۔ اللہ نے کہا موسیٰ کس سے ہم کلام ہوتے سے؟ اللہ سے۔ اے اللہ تو ہماری چھوٹی پھوٹی باتیں اس رحمت کے مہینے میں قبول فرما۔ اللہ نے کہا موسیٰ صبح کا وقت ہو تو اس راستے میں بیٹھ جانا۔ بیٹھ کے دیکھتے کیا ہے، کتنی عمر ہے بچے کی، 5-6 سال کا بچہ زبان سے صحیح باتیں کرتا ہے۔ کندھے پہ بٹھایا بچے کو، اور اسی طرح نوجوان گزرا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات آئی، اے اللہ اب میں چاہتا ہوں تو مجھے میری امت میں سے سب سے بہترین انسان دکھا دے۔ کہا شام کا ٹائم ہو موسیٰ اسی راستے بیٹھ جانا۔ بیٹھ گئے۔ جب اس راستے بیٹھ گئے تو پھر دیکھتے کیا ہے کہ وہی نوجوان ہے اور وہی بچہ جو کندھے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ماں باپ بچوں کی تربیت کرے، اللہ کی قسم کندن بن جاتے ہیں۔ وہ تم کوشش کر دیکھو تو صحیح، ماں باپ کو چاہیے جب تک جسم میں سانس ہو کبھی نہ تھک جائیں، کہیں کہ میری یہ بات نہیں سنتا۔ اور تجھے اللہ نے سارے طریقے سکھائے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ سے کہا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے اللہ مجھے یہ تو بتا دو کہ اس کے گناہ کیا تھے۔ صبح گناہوں سے بڑا تھا، شام کو رحمت سے کس طرح بڑھ گیا۔ کہا یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ اس کے گناہ کیا تھے، یہ بتا دیتا ہوں اس کو رب نے رحمت کی لپیٹ میں کس طرح لے لیا ہے۔ بچہ کندھے پہ بیٹھا، کیا سوال کرتا ہے، ابو بابا مجھے یہ بتائیں کہ پہاڑوں سے بڑی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹا، ستاروں سے بڑی کوئی چیز ہے؟ ہاں بیٹا، سورج چاند
چاند سے بڑی کوئی چیز ہے؟ ہاں بیٹا سورج ہے۔ سورج سے بڑی کوئی چیز ہے؟ ہاں بیٹا، بیٹا نہ سمجھتا، اس کو پتہ نہیں باپ کیا کہہ رہا ہے۔ ہاں بیٹا، اس نے کہا سورج سے بڑی کوئی چیز ہے؟ نے کہا ہاں بیٹا سورج سے بڑی چیز ہے، تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں بیٹا۔ بیٹے نے سوال کیا، بیٹے کو پتہ نہیں گناہ کیا چیز ہے۔ پھر کہتا ہے اے ابو جی مجھے یہ بتائیں میرے باپ سے گناہوں سے بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا آنکھیں آنسو سے بھر گئیں، آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، کہتا ہے ہاں بیٹا تیرے باپ کے گناہوں سے بڑی چیز تیرے رب کی رحمت ہے۔ کہا ہمارا اسی وقت غضب ٹھنڈا ہو گیا، ہم نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر رحمت میں پلٹ کے رکھ دیا۔ اب بتاؤ اس کی رحمت کیا ہے؟ لامحدود۔ آؤ صحیح البخاری میں حدیث ہے، اللہ نے جب زمین آسمان کو بھی بنا لیا، مخلوق کو بھی پیدا کر لیا، فوق عرش ہی 7453 نمبر پر حدیث ہے، اللہ نے عرش کے پاس کیا لکھ کر رکھ دیا؟ ان رحمتی سبقت غضبی۔ اس کا یہ معنی ہے کہ میری رحمت بڑی ہے اور میری رحمت میرے غضب پر کیا ہے؟ غالب ہے۔ آؤ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ، امام حسن بصری کہو رحمت اللہ علیہ، مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے اللہ جلدی سے قبول کر لیتا تھا۔ ان کے دور میں ایک نوجوان گناہ کرتا تھا، آپ نے منع کیا نہیں باز آیا، آپ نے امام حسن بصری رحمہ اللہ نے جب منع کیا نہیں باز آیا، پھر احساس دلایا، پھر اللہ سے معافی مانگ لی، پھر گناہ کرنا شروع ہو گیا، پھر معافی مانگ لی، پھر گناہ کرنا شروع ہو گیا، پھر معافی مانگ لی، پھر گناہ کرنا شروع ہو گیا، پھر معافی مانگ لی، پھر گناہ کرنا شروع ہو گیا، پھر معافی مانگ لی، یہاں تک کہ اس کو آ کر بیماری نے گھیر لیا، اب چارپائی پہ پڑا ہے، موت کی کشمکش میں ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کو پتہ چلا، آپ کے عیادت کے لیے آپ نے کہا اللہ سے معافی مانگ لے، کہا نہیں امام صاحب اب تو مجھے شرم آتی ہے، ڈر آتا ہے، میں نے 5 دفعہ معافی مانگی، 5 دفعہ گناہ کیا، اب مجھے پتا اس نے معاف کرنا نہیں ہے۔ امام حسن بصری دعا دے کر چلے گئے، گھر میں یا ماں ہے یا بیٹی ہے، بیٹے کے اندر اللہ کی محبت کی رحمت کی پھر امید اجاگر ہو گئی۔ کیا کہتا ہے؟ جب مرنے والا جو وصیت کرے اس کے مطابق عمل کرنا پڑتا ہے۔ اس نے کہا اے اماں اب معافی کی ایک ہی حل ہے، جو حل میرے سینے میں کھٹک رہا ہے، اے اماں اس طرح کرنا، جب میرے جسم سے روح نکل جائے، نوجوانوں یہ تمہارے لیے یہ میرے لیے میسج ہے، کہا جب روح نکل جائے تو اے اماں
آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ امی جان میرے گلے میں کپڑا لپیٹ دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کپڑا لپیٹ دینا ہے، اور صبح تک کسی کو بتانا نہیں کہ میں دنیا سے چلا گیا ہوں، اور کپڑا لپیٹ کر مٹی کے اندر میرے چہرے کو بار بار گھسیٹنا ہے، بار بار مسلنا ہے، شاید وہ معاف کرنے پہ آ جائے۔ اور کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آتا۔ جب بچہ فوت ہوا نوجوان، ماں نے اسی طرح، ماں ہے گھر میں یا بیٹی، بہن بھی دیکھ رہی ہے، اس طرح گلے میں پٹی باندھ کر مٹی میں منہ گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اتنا گھسیٹا، اللہ کی قسم اتنا گھسیٹا، ماں بے ہوش ہو گئی، ہوش آئی، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گئی۔ اے اللہ، میرے بچے نے وصیت کی تھی، تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوا۔ اے اللہ، میں ماں ہوں، تو میرے بچے کو معاف کر دے۔ اتنی کہنے کی دیر تھی، ماں کو اونگ آ گئی، خواب میں آیا، ہم نے تیرے بیٹے کو نیکیوں میں گناہوں کو دور کر کر ہم نے اس کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ اور ادھر ہی امام حسن بصری رحمہ اللہ سوئے ہوئے تھے، خواب آئی، جاؤ اے امام، جس کو تم چھوڑ کر آئے ہو ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے، اس کا جنازہ بھی تم نے پڑھانا ہے۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ لامحدود۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ لامحدود۔ پھر لکھنے والے نے ترجمانی کی ہے، نوجوانوں یہ دیکھو، اگر ابو ہریرہ میں تو تم سسٹم چلتے دیکھتے ہو، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ ابو ہریرہ کا ایک ٹرسٹ کا ممبر اللہ کی رحمت کی تلاش میں رہتا ہے، کبھی پانی کی صورت میں، کبھی ہاسپٹل کی صورت میں، کبھی ایجوکیشن کی صورت میں، کبھی دینی تعلیم قرآن پاک کی صورت میں۔ یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہہ دوں، آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا آئے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا آئے، بوئے غیرہ دے کیوں جانا آئے، کہو لا الہ، کہو لا الہ، تمنا ہووے میرے کول آون دی، آگے دل دا حال سناون دی، ہن لور نی جتی پاون دی، کہو لا الہ۔ میری طرف ذرا توجہ کرے، میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں، کوئی دور محل بنایا نہیں، چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں، کہو لا الہ۔ میری دعا ہے، اے اللہ، جہاں جہاں جس مسجد میں اے اللہ جمعہ سماعت فرما رہے ان لوگوں کے لیے بھی اللہ آخر تیرے ایسی بندے پاوے چنگے اللہ آخر تیرے اسی بندے پاویں چنگے پاویں مندے ساڈی دلی مراد عطا کر دے، ساڈی ہر ایک خطا معاف کر دے۔ کہو لا الہ، کہو آمین، کہو آمین۔ میری دعا ہے اے اللہ خالی ہاتھ انہاں نو موری نا، خالی
خالی ہاتھ انہوں ٹوری نا خالی ہاتھ جے آونا تو جھولی بھر دے تو مال تے اولاد تے سار دے تو ہر مشکل حل کر دے کہو لا الہ کہو لا الہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.